اوکے جی، آج کے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہی موضوع ہے جس کو میں ہر ویڈیو میں اس لیے اٹھاتا رہتا ہوں کیونکہ یہ میری اپنی تحقیق ہے اور میرے نزدیک اس دور کے اندر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے دجال اور مسیح علیہ السلام کے نزول کے متعلق روایات کی جو مصداقات میں نے بیان کیے ہیں اس کے اوپر۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میرا اس کے متعلق کیا ویو ہے۔ میں دجال کو کمیونزم اور کمیونسٹ ریاست سے تعبیر کرتا ہوں، اور میں نے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو دراصل جو مسیحی ممالک تھے جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد، ان میں ان کے اخلاقی رویوں کے متعلق اس کا مصداق سمجھتا ہوں، خصوصاً امریکہ جو اس کا سر خیل تھا، اور وہ جس طریقے سے پھر افغان وار میں نازل ہوا امریکہ مسلمانوں کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے پھر دجال کو شکست دی گئی اس کے نتیجے میں، اور 1991 میں اس کا اختتام ہو گیا۔ تو یہ پوری 1914 کی جنگ عظیم سے شروع ہو کے جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کو پورا لائن اپ کر کے میں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ سب نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں بالکل ٹھیک تھیں، اور کیسے وہ پوری ہوئیں، کیسے جنگ عظیم ہوئی، کیسے عمران و بیت المقدس ہوا، کیسے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ پسپائی میں چلی گئی، کیسے اس کے بعد پھر ترکوں نے اس کا استنبول کا دفاع کیا، کیسے اس کے نتیجے میں پھر ایک سال کے بعد 1922 میں سوویت یونین بن گیا، اور پھر اس کے بعد 1917 سے 1924 تک کیسے لینن صاحب رہے، وہ 7 سال کا عرصہ پورا ہو گیا جو حدیث میں آتا تھا، پھر کیسے 1924 سے 1953 تک اسٹالن صاحب رہے، انہوں نے وہ 1 مہینے کا عرصہ پورا کر دیا جو حدیث میں آتا ہے، اور کیسے اس کے بعد سے لے کے 1991 تک باقی کے 38 سال 40 سالوں میں سے پورے ہو گئے، اور کس طریقے سے اس کے اندر دراصل ایک ایک بات جو حدیث میں آئی تھی وہ پوری ہو گئی، بلکہ اس میں صحیح اور حسن کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی اس میں ضعیف حدیث بھی درست ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ بلکہ جو پہلا موضوع میں نے آج چھیڑا تھا کہ حدیث کس حد تک پروٹیکٹڈ ہیں، اس کے لیے بھی ایک بڑا ترین پروف ہے، یعنی ایسی چیزیں جو بالکل ان امیجنیبل تھیں، جن کا حالات و واقعات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا جب وہ کہی گئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور دور تک ان کا کوئی امکان نہیں تھا، ان کو بھی ایسے پروٹیکٹ کیا گیا لوگوں کی طرف سے کہ وہ آج 1400 برس کے بعد ہم جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنی پروٹیکٹڈ تھیں، معمولی سے ان کے اندر انحرافات ہوئے ہیں، یعنی وہ بتائے جا سکتے ہیں کہ وہ انحرافات کتنے مائنیوٹ نیچر کے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ جب ان حدیث کو جمع کرتے ہیں تو وہ بالکل درست بات کر رہی تھیں، ان کی وہ ساری باتیں کس طریقے سے پوری ہو گئیں۔ اچھا، یہ میرے ویڈیوز میں ہے، میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کا ایک بیس ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے، ایک فاؤنڈیشنل ویڈیو ہے جس میں باقاعدہ اس کو اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ڈسکس کرتا ہوں، بلکہ اس کے بعد کئی ویڈیوز ہیں جس میں لوگوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں اور میں نے ان کے جوابات دیے ہیں، یا کسی خاص پوڈ کاسٹر یا یوٹیوبر نے کوئی اعتراضات اٹھائے ہیں کسی اور حدیث کے حوالے سے، میرے ویو کے حوالے سے نہیں، جنرلی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے میں نے ان کو موضوع بنا کر بھی ان کے جوابات دیے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں کو غلطی کہاں لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے نزدیک اس دور کے اہم ترین فائنڈنگ میں سے ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے کیا ہے، اس لیے کہ 1400 برس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ کسی عالم کے ذہن میں نہیں آیا، کسی محقق نے اس کے اوپر نہیں لکھا، اور میں نے بالکل ہینڈ اینڈ گلو کی طرح 2 اور 2 4 کی طرح ان کو لنک کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ تھا اس کا مصداق جو آپ سمجھ نہیں پائے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں چونکہ وہ انتظار چل رہا ہے، تو پہلے امام مہدی کو اس سے لنک کیا ہوا ہے، اس پہ بھی میں علیحدہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ امام مہدی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیسے ہمیں غلطی لگی ہے اس کے اندر، اس پہ وہ احادیث بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہیں جو آئی ہوئی تھی ان کے متعلق، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے احادیث کو انالائز کیا جاتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف چیزیں درست فرمائی تھیں، صرف مائنیوٹ ایڈجسٹمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور جو تاریخ کے اندر آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ تو اب بھی لوگوں نے مہدی کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ایک ٹیررسٹ گروہ اٹھتا ہے اور وہ دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی کوئی دوسرا کلٹ میکر اٹھتا ہے اور اپنے کلٹ فالوورز بنا لیتا ہے کہ جی میں مہدی ہوں۔ آج کل مغرب میں ایک چل رہا ہے، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، ایک بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو چونکہ لنک کیا ہوا ہے مسیح، نزول مسیح کے ساتھ، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے حدیث سے بتایا ہے، تو پھر وہ مسیح کا ابھی تک انتظار چل رہا ہے۔ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنتی جا رہی ہیں، بنتی رہیں گی آگے بھی، جب تک لوگوں کو یہ باور نہیں کرا دیا جائے گا ہمارے علماء کی طرف سے میسو طور پہ کہ بھئی یہ چیزیں پوری ہو گئیں، بالکل حرف بحرف پوری ہو گئی ہیں، اس پر
میں بولتا رہوں گا اسی لیے تاکہ لوگوں کو باور کرا سکوں، لیکن میں اپنی بہرحال غم و غصے کا اظہار بھی تو کر سکتا ہوں نا، اور وہ یہی ہے کہ ابھی تک اس کے کوئی ٹیکرز نظر نہیں آ رہے آپ کو. جن چند لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور میرے ساتھ وہ مل کے کوئی بات چیت یا کلام کر رہے ہیں، وہ مطلب کوئی مشہور اسکالرز نہیں ہیں، کوئی مشہور دائی نہیں ہے. جتنے لوگوں کو میں نے ابھی تک بھجوایا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس میں کچھ جان لگ رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس کو آگے بڑھ کے اس کی تصدیق کرنے کے ابھی تک فیور میں نہیں ہے. اس کی وجوہات میں اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو تاریخ میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں ان کو ایک ویگ سا یقین میری بات پہ اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے وہ تاریخ پڑھی نہیں ہوتی، وہ اس کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے. وہ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ یعنی کہ اس کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جنگ عظیم ایسے ہوئی تھی اور جنگ عظیم دوم ایسے ہوئی تھی. جنگ عظیم اول جو ہے وہ اس کا دجال کا ظہور تھا، اور جنگ عظیم دوم جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی جنگ تھی دراصل، جس کو بتایا گیا تھا ہماری کتب میں. یہ باتیں اب ان کو سمجھ آنے کے لیے جنگ عظیم اول کا کافی سارا علم ہونا چاہیے، جنگ عظیم دوم کا کافی سارا علم ہونا چاہیے. اسی اثناء میں جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوئیں، جو اٹلانٹک چارٹر بنا، جو وڈرو ولسن کے 14 نکات تھے، جو مختلف امریکہ کے حکمران رہے انہوں نے جو رول پلے کیا، اس کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ کہاں پتہ ہے جی ہمارے ہاں لوگوں کو. ہمارے ہاں یہ دونوں علم بالکل میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. یا آپ دین کے عالم ہیں اور یا آپ کو ان ہسٹوریکل اور سائنٹیفک معاملات سے دلچسپی ہے. عام طور پہ ان دونوں کو ملانے والے لوگ بڑے کم ہیں ہمارے ہاں. تو اسے جتنے میں علماء سے ہی شیئر کرتا ہوں یا باقی لوگوں سے، ان کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا چونکہ یہ والا علم نہیں ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ کے کسی تصدیق کریں گے ہی نہیں. مجھے جو ہے تھوڑا سا دکھ ہے وہ غامدی صاحب کے متعلق ہے. یہ بات میں ان سے پرسنلی بھی کر چکا ہوں کہ ان کو بڑی دفعہ میں نے 2-3 دفعہ اس چیز کو توجہ دلائی کہ میرے یہ ویوز دیکھیں سنیں، اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے سنے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تک کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کی تصدیق کریں یا نہ کریں. تو میں ان کوششوں پہ لگا ہوا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک نیا ویو لے کر آتے ہیں، تو خاص کر سے دین کے طلباء جو ایک روایتی فریم ورک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جدت پسند علماء بھی یعنی کہ ہمارے ہاں جو تجدید کر رہے ہیں دین کی، وہ بھی ابھی تک اسی فریم ورک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے کہ آگے بڑھ کے ان کی تصدیق کریں. میرے نزدیک میں انگلش کا بھی چینل میں نے اسی لیے بنایا کہ مجھے اپنے سب کانٹیننٹ کے اور ارد گرد کے علماء سے بڑی کم امیدیں ہیں. یہ زیادہ تر ٹریڈیشنلسٹ ہیں. اگر کوئی ماڈرنسٹ ہیں بھی تو وہ کچھ خاص موضوعات پہ پہنچ کے پھر ٹریڈیشنلسٹ ہو جاتے ہیں، اپنے ذہنوں کو اس طرح کھولتے نہیں ہیں. مجھے مغرب میں رہنے والے علماء اور جن لوگوں کے اذہان کھلے ہوئے ہیں مغربی تعلیم کے نتیجے میں، ان سے امید ہے کہ وہ شاید آگے بڑھ کے اس کو قبول کریں. اس لیے میں نے انگریزی کا چینل بھی بنایا، اس میں بھی میں یہی بات چیت کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے میری کوئی آڈینس نہیں ہے ابھی تک. میرا پلیٹ فارم ابھی آغاز ہو رہا ہے اس کا. تو میں نے کچھ بڑے یوٹیوبرز کو بھی بھیجا کہ آپ اس کے اوپر کوئی پروگرام کر لیں، میں آ جاؤں گا، میں ڈسکس کر لوں گا ان چیزوں کو، شاید اس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچ جائے. اس کو آپ سپورٹ نہ کریں نا، آپ کہیں کہ یہ ایک ویو ہے آ رہا ہے ہمارے پروگرام. ابھی تک وہاں سے بھی مجھے کسی جگہ سے کوئی ٹیکرز نہیں ملے، کسی نے مجھے موقع نہیں دیا اس طرح بات چیت کرنے کا. ہاں وہی غامدی صاحب کا المورد کے جو کچھ فورم ہیں ان پہ میں ابھی تک پروگرامز کر چکا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آڈینس تو بہت لمیٹڈ ہے، تھوڑی سی ہے. تو میری کوشش ہے، دعا ہے کہ اس کے کوئی ٹیکرز بنیں، آگے بڑھیں، اس کو قبول کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سے آپ کے پریویس ویوز درست ہونے ہیں. پھر آپ نے اور چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. وہ بہت سے آپ کے جو جن پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے نا جن ویوز کے اوپر، وہ آپ کے پاش ہو جائیں گے. وہ بحث تو ابھی شروع ہونی ہے جب آپ اس کو قبول کر لیں گے. تو اس کو قبول کرنے کے لیے آپ کو ایک سیلف لیس قسم کا ایٹیٹیوڈ چاہیے. وہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ بالکل نہیں کر سکیں گے. میں نے ٹیسٹ آڈینس بہت سے میرے دوستوں کی ہے جس کے سامنے میں نے یہ پوائنٹس رکھے، ان کی طرف سے جو جوابات آئے، مجھے لگتا ہے کہ وہی جوابات سب لوگوں کے اذہان میں ہوں گے، اور وہ یہی ہوتے ہیں کہ عام طور پہ چونکہ مسلمانوں کو اپنی بہت امپورٹنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نصارہ کو کسی خاص چیز کے لیے چوز کر لیں گے اور ان سے کوئی کام لے لیں گے. تو یہ وہ بڑی گھاٹیاں ہیں جن کو عبور کرنے کے لیے ہمارے دل ابھی تک تیار نہیں ہو رہے. خیر، میری امید ہے اور استدعا ہے لوگوں سے جو کوئی پلیٹ فارم رکھتے ہوں، کوئی فورم رکھتے ہوں، وہ اگر اس ویو کو اپنے فورم پہ، اپنے پلیٹ فارم پہ لا کے مجھے بتانے کا موقع دیں تو اس کے لوگوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی. اور چاہے اس کے بعد یہ تسلیم نہ کریں، قبول نہ کریں، میری کوئی غلطی واضح کر دیں اس کے اندر، وہ بہت بڑی خدمت ہوگی اس امت کے لیے. کیونکہ جس طرح میں نے اس کو سمجھا ہے اور بیان کر دیا ہے، اس کے بعد اس میں گنجائش بہت تھوڑی رہتی ہے غلطی کی.
ٹھیک ہے انسان ہے ہم، غلطی کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن وہی جس طرح ہمارے فقہا کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی اوپینین کو درست سمجھتے ہیں لیکن اس میں غلطی کا امکان سمجھتے ہیں. تو میسو میرا ویو یہی ہے کہ جتنے انداز سے کوئی نئی حدیث بھی جب کبھی آئی ہے اس نے اس کو درست ہی ثابت کیا ہے. یعنی میرے علم میں وہ حدیث اگر پہلے نہیں بھی تھی اور وہ آ گئی بعد میں تو بھی اس کے ویو میرے اس ویو کو مزید تقویت ہی ملی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس میں بہت اضافہ محسوس ہوگا اس پورے ویو کو تسلیم کر لینے کے نتیجے میں. ہم ابھی انتہائی نیرو ویژن سے ایک ٹنل ویژن میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی کے تحت ہم ان تمام پیشن گوئیوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ پلیز اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی جاننے والے لوگ ہیں جو مجھے کوئی پلیٹ فارم یا فورم مہیا کر سکتے ہیں جس میں اپنے اس ویو کو میں اوپن آفر ہے کوئی بھی آ کے میرے ان ویوز کو چیلنج کرے اور آ کے مجھے بتائے کہ فلاں حدیث اس سے میچ نہیں کر رہی، فلاں قرآن پاک کی آیت اس سے میچ نہیں کر رہی، تو میں بالکل بسر و چشم آپ کی نہ صرف اعتراضات کے جوابات دوں گا بلکہ اگر آپ کی کوئی جو تنقید ہے وہ لاجیکل لگے گی، ریشنل لگے گی تو اس کو قبول کروں گا. میں کیوں اپنی درستگی نہیں کروں گا؟ تو ابھی تک لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بڑا ایک 1400 سال کا، بلکہ 1400 سال کیا، یہود و نصارہ بھی انہی پیشن گوئیوں کو مانتے ہیں، اس کو بھی میں نے بالکل حل کر کے بتا دیا. تو یہ لوگ تسلیم کر لیں کہ ایک عام بندے نے کھڑے ہو کے یہ اتنا بڑا کام کر دیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہے. مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن امید کر سکتا ہوں کہ حق پسند لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ ایک بات کو سمجھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا ترین فائدہ تو خود علم حدیث کو ہوگا کہ آپ مغرب کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ باتیں کس قدر درست تھیں. اگر حدیث پریزرو نہیں ہے اور اس کے اندر ویلیو نہیں ہے کوئی انسانیت کے لیے تو یہ باتیں کیسے درست ثابت ہو گئیں؟ سیم چین سے آئی ہیں، سیم میتھڈالوجی سے آئی ہیں یہ، تو اس سے میں آپ کو بہت بڑی مدد مل جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر مرتبہ اس کو موضوع بناتا رہوں تاکہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر غور کریں اور مجھے کسی طریقے سے موقع مل سکے کہ میں اس کے اوپر کوئی کتاب بھی لکھوں اور باقاعدہ علماء کے حلقوں سے بحث کر کے ان کو سمجھا سکوں کہ کیوں یہ مصداقات جو میں نے متعین کیے ہیں بالکل درست ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں میری مدد فرمائیں گے. السلام علیکم.